سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وإخوانه بأهل كل الوالد وبأهل المسلمين وبأهل وبأهل أسأل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں فرزند تولد ہوا جو حسن و رعنائی کا ایسا حسین و جمیل پیسے ہے جس سے حسین پر بیٹھ کر جس میں پرندے دیکھنا محشر برپا کرنے والی حسن کی جلوہ سامانی کو جمال ماندی نے اور چار جام دلا دیے. حضرت یعقوب علیہ السلام اس موقع دلبری و دفاعی کو دیکھ کر پھولے نہ سما خاندان رسالت کے اس بولے سرپرد کی نجات و شرافت کا رنگ جب دن کو دن مٹھنے لگا تو ایک انداز سے جل گیا اور لگا تدبیریں کرنے کے ایک طلوع یوسف کو قتل کرو. غور کیجئے، خوب غور کیجئے، اس 10-12 سالہ کامسن معصوم کو مارنے کی تدبیریں کرنے والے کون ہیں؟ دل تھام لیجئے، یہ لوگ نبی برحق حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے پیغمبر کا خون اور نبی اولاد، جن کے دادا جان حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہیں، پر دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، جن کا سلسلہ نسب و نبوت آدم تک جاتا ہے. ایک طرف اس قدر عالی نسبی اور دوسری طرف اس قدر پستی. کیوں؟ کس چیز نے ان ستمگروں کو معصوم کے خون کا پیاسا بنا دیا؟ انہیں کی زبانی سن لیجیے. اِذْ قَالَ يُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ آبَاءَنَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. حسد کی وجہ کیا تھی؟ کہ ہمارے والد ہم سے زیادہ یوسف اور اس کے بھائی سے پیار کرتے. ان نادانوں کو کون سمجھاتا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام سے پیار ان کی صورت سے نہیں بلکہ دل میں نور نبوت کی کہانیوں سے تھا. یہ محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے سچی سچی کچی. اس طرف داد زمانہ کی ہزاروں گردشیں بھی اس محبت کو نہ دبا سکتی ہیں نہ مٹا. اللہ کے لیے اس محبت سے جلنے والے خود کو نان و قصبہ کہہ کر ایک دھڑا بن گئے. نان و قصبہ کہہ کر ایک دھڑا بن گئے، جتھا بن گئے، یہاں تک کہ اپنے محسن مربی باپ نبی صدیق شیخ کبیر کو بھی اِنَّ آبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہتے کہ ہمارا باپ سریعاً بھٹک گیا ہے، بہک گیا ہے. اب ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائی اور ان کے والد محترم ہیں تو دوسری طرف عصبہ. یوسف و یعقوب کی محبت میں الہیت، عصبہ میں تعصب و عصبیت، بالآخر الہیت اور اللہ کے لیے محبت کا یہ قصہ آسن القصص بن گیا. لازوال ذات خانگر سورت یوسف کا ایک عنوان بن گیا. جبکہ برادران یوسف بے مہری و بے مروتی اور حسد کا استعارہ بن کر ایک ضرب المثل کی حیثیت سے قیامت تک
ان کے گلے کا ہاتھ بنا رہے گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس صورت سے ہمارے شیخ کو کیوں پیار تھا، ہمارے شیخ اس صورت کو پڑھ کر کیوں زار و کتان ہوتے تھے۔ یہ صورت ہمارے شیخ کے حال کا آئینہ تھا۔ کبھی خود ہی فرماتے کو بی بی کا جو ہے وہ واقعہ لگا رہا۔ اس لیے کہ جب ہمارے شیخ نے المقام النجات الصحاف المقبول مشرقین المعصوم ذات اللسان میں میری محبوب ترین بیٹی انیس اختر صلی اللہ علیہ کا مقام، اس کا اعلان فرمایا اور یہ فرمایا تم جانتے ہو یہ لڑکی کون ہے؟ یہ لڑکی محترم داراللسان محمد برکت علی کی محبوب ترین سعیدہ سائدہ حقیقت کا بیٹی ہے، اور اس مقام نجات صاحب مقبول مستقبل داراللسان کی محتمل اہل مقام ہے، اور اس کا یہ مرتبہ قیامت تک کے لیے۔ پھر آگے ان کلمات نے اور وضاحت کر دی، سوچ کر بولو، اس کا ادب میرا ادب، اس کی تعظیم میری تعظیم، اس کی تکریم میری تکریم، اس کی توہین میری توہین، اس کا گستاخ میرے فیض سے معلوم ہے۔ اور فرمایا اور یہ ختم الکلام ہے۔ وصیت کرتے ہوئے فرمایا بندہ اس سلسلہ کے طالبان عقیدت مندان کو وصیت کرتا ہے اگر کسی نے اس لڑکی کی بے ادبی کی میری طریقت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، انیس کا بے ادب میرے فیض سے معلوم۔ کی مجلس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جن میں کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین موجود تھے، بڑی مجلس میں یہ عہد نامہ بابا جی حضور نے حضور صاحب کی مساقت سے پیش فرمایا اور اس میں اعلان فرما دیا یہ میری بیٹی حقیقی بیٹی ہے، اس کا جسم الوجود میری حقیقی بیٹی کا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وہی داستان چل نکلی جو قرآن نے جس نے سورۃ یوسف کو جو ہے عنوان دیا تھا۔ ایک عصبہ الگ ہو گیا صرف اس بات پہ، کوئی پوچھے برادران یوسف سے کہ تم نے کیوں حسد کیا، ایک ہی بات بتاتے ہیں کہ ہمارا باپ جو ہے وہ ہم سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہے، یوسف علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ اس وقت تعصب سے نکلا ہے، عصبیت قومیت میں ہو یا وطنیت میں، صوبائیت میں ہو یا کسی اور مقام پہ حسد کا برا کام ہوتی ہے، اور یہی چیز آج بھی عصبہ اسی طرح قائم ہے۔ اب دو الگ چیزیں ہیں، ایک میں للہیت ہے، ایک میں عصبیت ہے۔ ایک میں للہیت ہے، للہیت یہ ہے کہ جس طرح یوسف و یعقوب علیہ السلام کی داستان قیامت تک جگمگاتی رہے گی، زندہ رہے گا، تو یہ داستان ابو انیس زندہ رہے گی، داستان ابو انیس زندہ رہے گی، اس لیے کہ اس میں للہیت ہے، اللہ کے لیے محبت ہے۔ استبداد زمانہ کی ہزاروں گردشیں بھی اس نام کو مٹا نہیں سکتی۔ اور برادران یوسف جو ہیں وہ قیامت تک کے لیے ایک ضرب المثل بن کے بے مہری و بے غربتی تھی۔ اللہ رب العزت عز و جل جلالہ والے کلام اس کا ہم شکر و احسان سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سرکار کی اس نسبت، کیوں اللہ کا بندہ کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے محبت نہیں کرتا،
من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان. جس نے محبت کی اللہ کے لیے، دشمنی کی اللہ کے لیے، عطا کیا اللہ کے لیے، روک لیا اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. اور یہ نام قیامت تک جگمگاتا رہے. اب آپ سرکار کی تعلیمات میں سے جس کی ترتیب و تزئین صاحبزادی انیسہ تسلم اللہ بنت ابو انیس محمد برکت علی قصر اور عزیز نے فرمائی، ان میں سے چند اقتباسات آپ پڑھنے اور سننے کی ساتھ متاثر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.